بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1344 ہے اور آج سورۃ الحج کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 56 اور 57، 56 and 57۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الملک یومئذ للہ يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الملک یومئذ، اس دن بادشاہی للہ، اللہ ہی کی ہوگی، یحکم، وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، فالذین، چنانچہ وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، فاولئک، تو یہ لوگ، لہم، ان کے لیے ہوگا، عذاب مہین، ذلیل کرنے والا عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، بادشاہی اس دن اللہ ہی کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بادشاہی اس دن، قیامت کے دن اللہ ہی کی ہوگی۔ دوسری بات، وہ پروردگار ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ تیسری بات، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ چوتھی بات، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ بزرگان محترم، آج دنیا کی اس چہل پہل میں اور دنیا کی ان رنگینیوں میں ہزاروں لوگ مال و دولت، حسن و جمال اور اقتدار و منصب کی بنیاد پر اس خوش فہمی میں ہیں کہ یہ اقتدار، یہ حکمرانی، یہ بادشاہت ان کے ہاتھوں میں ہے، یہ چند روز کا کھیل ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن سب کی بولتی بند ہو جائے گی، ہر ایک کی قلعی کھل جائے گی، ہر ایک کی فائل کھل جائے گی۔ وہ دن جب آ جائے گا جس کو قیامت کے دن کہا جاتا ہے، اس دن نہ کوئی وزیر اعظم ہوگا، نہ کوئی صدر جمہوریہ ہوگا، نہ کوئی گورنر ہوگا، اور نہ کوئی ایم پی ہوگا، اور نہ ہی کوئی ایم ایل اے ہوگا، اور نہ کوئی چیف منسٹر ہوگا، اور نہ ہی کوئی ایم ایل سی ہوگا، اور نہ ہی کارپوریٹر ہوگا، اور نہ ہی کوئی وزیر داخلہ ہوگا، اور نہ ہی کوئی وزیر خارجہ ہوگا۔ بادشاہ کے سارے تابعدار دم بخود رہ جائیں گے۔ دنیا میں ممتاز حیثیت کے حامل و مالک لوگوں کے اس دن ہوش اڑ جائیں گے جب وہ رب جلال کی بادشاہت اور اس کی قدرت و طاقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس دن بادشاہت سمٹ کر صرف ایک ہی ذات تک محدود رہ جائے گی۔ اس دن ایک ہی رب کی قوت و طاقت اور ملکیت کا اظہار ساری انسانیت اور ساری دنیا کے سامنے ہوگا۔ یہی ناقابل انکار حقیقت کو یوں بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں، الملک یومئذ للہ، بادشاہت اس دن صرف اللہ ہی کی رہ جائے گی۔ قیامت کے دن نہ ڈالر چلیں گے، نہ پاؤنڈ چلیں گے، نہ روپیہ چلے گا، نہ ٹکا چلے گا، نہ ریال چلیں گے، نہ درہم چلیں گے، نہ دینار چلیں گے، نہ سکے چلیں گے، نہ لیئر چلیں گے۔ اس دن اجر و ثواب کا راج ہوگا، صرف اور صرف اجر و ثواب کی بہاریں فضاؤں میں گردش کر رہی ہوں گی۔ دوسری طرف عذاب، غضب، عقاب، لعنت کی ترش اور تلخ ہوائیں ہوں گی۔ رحمت اور لعنت، ثواب اور عذاب کا یہ فیصلہ صرف اور صرف ایک رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہی ساری انسانیت کے درمیان میں وہی پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 میں کہا گیا، مالک یوم الدین، وہی یوم جزا کا مالک ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 25 اور 26 میں کہا گیا، الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ سلطنت آج کے دن حق رب ذوالجلال کے لیے، رحمان کے لیے ہے، اور آج کافروں کے لیے آج کا دن بڑا سخت ترین ہوگا۔ اس دن یہ آواز لگائی جائے گی، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہت اور سلطنت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوگا، للہ الواحد القہار، یہ بادشاہت صرف اور صرف ایک پروردگار ہی کی ہوگی۔
یہ وہ دن ہوگا جس دن ظالم اور کافر اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی. وَيَوْمَ يَعُودُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 27. یہ وہ دن ہوگا جس دن نہ کسی کے مال اس کے کام آئے گا اور نہ اس کی اولاد اس کی کام آئے گی. یوم لا ينفع مال ولا بنون. سورۃ الشعراء آیت نمبر 88. اور قیامت کے دن مومنوں اور کافروں کے درمیان جو اہم ترین فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو یہاں یوں بیان کیا گیا. ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے حق میں یہ فیصلہ ہوگا کہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم. جو لوگ نیک ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے, نعمتوں کے باغات میں ہوں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کے اندر کفر کیا ہوگا ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ لوگ سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے. یعنی ایک طرف تو وہ لوگ جو ایمان لائے ان کا انجام کیا, جو لوگ نیک اپنے دل سے ایمان قبول کرتے ہیں, جو لوگ اور اللہ اور ان کے رسول کی تصدیق کر لیں اور قرآن مجید کو کتاب الہی تسلیم کر لیں اور اس ایمان کے تقاضے کے مطابق وہ نیک اعمال اختیار کریں جن کا حکم دیا گیا, اور رب ذوالجلال نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو انجام دیا, اور جن کاموں سے پروردگار نے روکا ان کاموں سے گریز اور پرہیز کرتے رہے, اور ان کے دل اور ان کے قول اور ان کے اعمال تینوں آپس میں موافق رہے, تو ایسے لوگوں کے لیے اس ابدی اور دائمی نعمت کا اعلان ہوگا. انہیں دائمی نعمتیں دی جائیں گی جو کبھی ضائع نہیں ہوگی, اور وہ جنت میں ان تمام ابدی اور دائمی نعمتوں کے ساتھ جنتی حشاش و بشار خوش و خرم رہیں گے. اور کافروں کے سلسلے میں فیصلہ کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین. اور لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں, وہ لوگ ذلت آمیز عذاب میں مبتلا ہوں گے. نبی اور رسول کو جن لوگوں نے جھٹلایا اور جنہوں نے کتاب برحق کو جھٹلایا, جنہوں نے رب ذوالجلال کے ایک ہونے کا انکار کیا اور ساری حقیقتوں کو جھٹلا دیا, آخرت کو جھٹلایا, ان کا انجام آخرت میں یہ ہوگا کہ وہ ذلت و رسوائی والے عذاب میں مبتلا ہوں گے. سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں بھی یہ حقیقت بتلائی گئی, ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. بے شک جن لوگوں نے میری عبادت سے منہ موڑا وہ ان قریب ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, کفر سے, شرک سے, نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور ایمان اور توحید پر ہم سب کا خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.